باوقار عمائدین اہل سنت، سامعین ملت، سگان بارگاہ غوثیت، غلامان اعلی حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی المتین المبین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باوقار سامعین اکرام، آئیے گفت و شنید سے پیشتر ہم سب مل کر بی بی آمنہ کے راج دلارے جناب عبداللہ کے ماہ پارے، دائی حلیمہ کی آنکھوں کے تارے، ہم بے سہاروں کے سہارے، کشتی ملت کے کھیون ہارے، دونوں عالم میں سب سے نیارے، رب کے پیارے حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں اور جھوم جھوم کر بآواز بلند پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی ذویہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ تمامی برادران اسلام و سنیت کو 102واں عرس رضوی بہت بہت مبارک ہو۔ عالمی شخصیت، عظیم المرتبت، رفیع الدرجت، جبل الاستقامت، بحر غواص معرفت، کنز الکرامت، سرتاج سنیت، محی الحنفیت، عاشق ماہ رسالت، کاشف دقائق شریعت، رازدار طریقت، قاطع شرک و بدعت، باعث خیر و برکت، مجدد دین و ملت، شہنشاہ سنیت، الحاج الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان اقدس میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ پہلے آپ اشعار تحت اللفظ میں سماعت فرمائیں۔ عشق نبی میں غرق سراپا رضا کا ہے، عشق نبی میں غرق سراپا رضا کا ہے، پھر تو سمجھ سے ماورا رتبہ رضا کا ہے، پھر تو فہم سے ماورا رتبہ رضا کا ہے، عرض عرب میں گونجتا نعرہ رضا کا ہے، عرب و عجم میں گونجتا نعرہ رضا کا ہے، جھنڈا مدینہ شہر میں لہرا رضا کا ہے، اور اعداء کی سازشیں تو بکھر کے ہی رہ گئیں، اعداء کی سازشیں تو بکھر کے ہی رہ گئیں، ہر روز اوج پر ہی ستارہ رضا کا ہے، ہر روز اوج پر ہی ستارہ رضا کا ہے، اور کھوٹے جو سکے ہیں وہ چلیں گے کبھی نہیں، کھوٹے جو سکے ہیں وہ چلیں گے کبھی نہیں، جس پر مہر ہے اصل میں سکہ رضا کا ہے، جس پر مہر ہے اصل وہ سکہ رضا کا ہے۔ یہ سب صلہ ہے عشق محمد کا دوستو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب صلہ ہے عشق محمد کا دوستو، ہم نے جہاں بھی دیکھا وہ خطہ رضا کا ہے، ہم نے جہاں بھی دیکھا وہ خطہ رضا کا ہے، اور باطل جماعتوں کو ہمیشہ رہے گا یاد، باطل جماعتوں کو ہمیشہ رہے گا یاد، ایسا بریلی شہر میں نیزہ رضا کا ہے، ایسا بریلی شہر میں نیزہ رضا کا ہے، اور پانی کا پانی دودھ کا دودھ آپ نے کیا، پانی کا پانی دودھ کا دودھ آپ نے کیا،
وہ امتیازی شان کا جذبہ رضا کا ہے، وہ امتیازی شان کا جذبہ رضا کا ہے، اور جس نے رقم کی عشق نبی کی ہنسی کتاب، جس نے رقم کی عشق نبی کی ہنسی کتاب، جس نے رقم کی عشق نبی کی ہنسی کتاب، اختر زمانہ یوں بھی تو شیدا رضا کا ہے، اختر زمانہ یوں بھی تو شیدا رضا کا ہے، عشق نبی میں غرق سراپا رضا کا ہے، پھر تو سمجھ سے ماورا رتبہ رضا کا ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی ولادت باسعادت 10 شوال المعظم 1272 ہجری مطابق 14 جون 1856 عیسوی بروز ہفتہ بوقت ظہر شہر بریلی میں ہوئی۔ امام احمد رضا نے خود آیت کریمہ سے اپنا سن ولادت استخراج فرمایا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان نقش فرمایا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ امام عشق و محبت باعث خیر و برکت، مجدد دین و ملت، عاشق ماہ رسالت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کا شجرہ نسب یہ ہے، عبد المصطفیٰ احمد رضا ابن مولانا محمد نقی علی ابن مولانا رضا علی ابن مولانا کاظم علی ابن مولانا شاہ محمد اعظم ابن محمد سعادت یار خان ابن سعید اللہ خان رحمہم اللہ۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا پیدائشی نام محمد ہے اور تاریخی نام المختار ہے۔ آپ کے دادا محقق اہل سنت حضرت علامہ رضا علی خان علیہ الرحمت والرضوان نے آپ کا نام احمد رضا تجویز فرمایا، اسی نام سے آپ مشہور ہوئے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنے نام کے ساتھ عبد المصطفیٰ کا اضافہ فرمایا، جیسا کہ امام عشق و محبت فرماتے ہیں، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ابتدائی تعلیم مرزا غلام قادر بیگ سے حاصل کی، دینیات کی مکمل تعلیم والد ماجد حضرت علامہ مفتی نقی علی خان علیہ الرحمت والرضوان سے حاصل کی۔ امام عشق و محبت نے اپنی فطری ذکاوت کی بنا پر 13 سال 10 مہینے اور 5 دن میں علوم درسیہ سے فراغت حاصل کی۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی خود تحریر فرماتے ہیں ایک جگہ، وسط شعبان 1286 ہجری 1869 عیسوی میں علوم درسیہ سے فراغت حاصل کی، اور اسی وقت میں 13 سال 10 ماہ اور 5 دن کا ایک نوعمر لڑکا تھا، اور اسی تاریخ کو مجھ پر نماز فرض ہوئی اور میں احکام شرعی کی طرف متوجہ ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علوم درسیہ سے علوم عربیہ سے فراغت کے بعد آپ کے والد ماجد حضرت علامہ مولانا نقی علی خان علیہ الرحمت والرضوان نے افتاء کی ذمہ داریاں بھی آپ کو تفویض فرمائیں، اور اسی چھوٹی سی عمر میں فتویٰ نویسی کا آغاز فرمایا۔ آپ کے پیر و مرشد قبلۃ العارفین کعبۃ السالکین حضرت علامہ سید آل رسول احمدی علیہ الرحمہ مارہرہ شریف کے ہیں۔ آل رسول احمد نوری سے آپ کو شرف بیعت حاصل ہے، شرف اجازت حاصل ہے۔ آپ نے 6 سال کی عمر شریف میں معلوم کر لیا تھا کہ بغداد معلیٰ کس جانب ہے،
پھر اسی وقت سے دم آخر تک میرے امام نے بغداد شریف کی طرف پاؤں نہ پھیلائے۔ امام احمد رضا کے وسعت مطالعہ کا عالم یہ تھا کہ آپ نے سماع موتیٰ کے جواز میں جو فتویٰ دیا ہے اس میں 257 کتابوں کا حوالہ پیش کیا ہے۔ امام احمد رضا نے فتاوی رضویہ کا جو خطبہ لکھا تو 90 کتابوں کی ناموں کو 99 کتابوں کے ناموں کو اس سند کے ساتھ لکھا کہ وہی اسماء خطبہ بن گئے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے وہ 90 کتابیں جو محض فقہی احکام پر مشتمل ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ سب آپ کی نگاہوں سے گزر چکی تھی بلکہ ان کے مضامین پر ذہن کی گرفت اتنی سخت تھی کہ کوئی بھی گوشہ آپ کے حاشیۂ خیال سے اوجھل نہیں تھا۔ اس سے آپ کے وسعت مطالعہ اور قوت حافظہ کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ علم فقہ میں آپ کی مشہور و معروف کتاب فتاوی رضویہ جو 12 جلدوں پر مشتمل ہے، اس کی ہر جلد اپنی مثال آپ ہے۔ آپ کو عشق رسول نے مشہور زمانہ کر دیا، جیسا کہ امام خود فرماتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ محبت رسول کا عالم یہ ہے کہ امام احمد رضا کتب احادیث کھڑے ہو کر پڑھایا کرتے اور پڑھنے والے بھی کھڑے ہو کر پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی خدا داد علمی قابلیت کا اندازہ لگائیں، میرے امام کی قابلیت ملاحظہ فرمائیں۔ غالباً 10 سال کی عمر شریف میں آپ والد ماجد سے مسلم الثبوت پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ والد ماجد سے مسلم الثبوت پڑھ رہے ہیں کہ والد صاحب کا تحریر کیا ہوا اعتراض اور اس کا جواب آپ کو نظر پڑا جو انہوں نے مسلم الثبوت پر کیا تھا۔ امام عشق و محبت نے اس اعتراض کو دور فرما کر متن کی ایسی تحقیق فرمائی کہ اس پر سرے سے کوئی اعتراض ہی نہیں رہا۔ کوئی اعتراض وارد ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا تھا۔ جب تعلیم دیتے وقت والد ماجد کی نگاہ حاشیے پر پڑی تھی تو آپ کے والد کو اتنی مسرت ہوئی، حد درجہ مسرت و فرحت ہوئی کہ آپ امام احمد رضا کو اٹھ کر سینے سے لگا لیا اور فرمایا، تم مجھ سے پڑھتے نہیں ہو بلکہ پڑھاتے ہو۔ امام احمد رضا نے علوم درسیہ کے علاوہ دیگر علوم و فنون کی بھی تحصیل کی اور بعض علوم و فنون میں تو خود آپ کی طبع سلیم نے رہنمائی کی۔ ایسے تمام علوم و فنون کی تعداد 45 ہے اور امام احمد رضا فاضل بریلوی نے جو کل علوم حاصل کیے، کل علوم آپ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے، تو اس طرح فاضل بریلوی نے 55 سے زائد علوم و فنون آپ کو حاصل ہوئی ہے۔ ہمارے خیال میں عالم اسلام میں مشکل ہی سے کوئی ایسا عالم نظر آئے گا جو اس قدر علوم و فنون پر دستگاہ رکھتا ہو۔ پھر یہی نہیں کہ فاضل بریلوی نے ان علوم کی تحصیل کی بلکہ ہر ایک علم و فن میں اپنی کوئی نہ کوئی یادگار چھوڑی۔ آئیے میں اس جانب بھی آپ سامعین کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں اور حقائق کا انکشاف کرتا چلوں۔ جب مخالف طاقتیں آگے بڑھی ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے، باطل کے اندھیروں نے اسلام پر جس وقت بھی عرش کی، اسلام و سنیت کے سچے جانثاروں کو اپنی علمی شوکتوں سے، کبھی اپنے خون جگر سے اور کبھی اپنی جان پر کھیلتے ہوئے اسلامی محل کے در و بام کو چراغاں کیا۔ فتنے ابھرتے گئے، اہل باطل ٹکراتے رہے، مگر قربان جائیں
رب کے فضل عظیم پر اللہ جل شانہ نے اسلام کے تحفظ و بقا کے لیے کسی نہ کسی مرد مجاہد کو ضرور بھیجا۔ ایک فتنہ ابھرا منکرین زکوٰۃ کا، صحابہ کی جماعت نے زکوٰۃ کے مسئلے کو ایسا روشن و تابناک کیا جس سے باطل کے منصوبے چکنا چور ہو کر رہ گئے۔ جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوئے تو صحابہ کرام نے خاتم النبیین کی خاتمیت پر اپنی تلوار سے ایسی مہر ثبت لگا دی کہ وہ کہیں کا نہ رہا۔ خارجیوں کا گروہ آگے بڑھا اور وہ بھی ادھم مچانے لگا تو شیر رب ظلمنن والد حسین و حسن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس فتنے کا ایسا قلعہ قمع کیا کہ وہ منہ دکھانے کے لائق نہ رہا۔ یزیدیت نے سر اٹھایا اور اسلامی حدود کو توڑنے کی بھرپور کوششیں کی تو امام تشنکام امام علی مقام نے اپنے مہپاروں اور اپنے اعزاء و اقربا کی قربانی دے کر اسلام کو بچایا اور اسلام کا صحیح چہرہ مسخ ہونے سے بچا دیا۔ لٹ گیا خیمہ اطہر لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ مرحبا جرت ابن حیدر سردیا بات نہیں جانے دی۔ ایک فتنہ اعتزال کے نام سے اٹھا تو حضرت امام احمد بن حنبل نے ایسا مجاہدانہ کردار پیش کیا کہ اس فتنے کے دانت کھٹے پڑ گئے اور اسے سرد کر کے ہی امام احمد بن حنبل نے سکون کی سانس لی۔ فلاسفہ کے ملحدانہ خیالات و نظریات جب اہل حق کے سامنے آئے تو ایسے وقت میں حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بھی اس فتنے کو دفن کر دیا۔ سامعین آپ دیکھ رہے ہیں فتنوں کی بھیڑ۔ اللہ اللہ، ہمارے ملک بھارت میں ایک ایسا کھیل کھیلا گیا کہ عقیدہ وحدانیت پر حملوں کی الغار ہونے لگی۔ وحدانیت کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے تو اس کی صیانت و حفاظت کے یہ خدائے وحدہ لا شریک نے شیخ سرہندی مجدد الف ثانی کو مبعوث فرمایا تو دین کے اس مرد مجاہد نے اکبر کی اکبریت کا ایسا خاتمہ کیا کہ اس فتنے کا نام و نشان ہی دنیا سے ناپید ہو گیا۔ مختلف فتنے پروان چڑھتے ہوئے دکھائی دیے۔ ایک طرف سے یہ بھیانک آواز آئی کہ بعض اوقات امتی بھی عمل میں نبی کے برابر ہو سکتے ہیں۔ کہیں سے یہ ایمان سوز صدا سنائی دی کہ نبی کا درجہ گاؤں کے نمبردار اور چودھری دار سے زیادہ نہیں۔ کہیں کوئی ہنگامہ ہو رہا ہے، کہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ کسی نے لکھا کہ نماز میں نبی کا خیال بیل اور گدھے کے خیال سے بدتر ہے۔ ایک کم دماغ نے یوں خیالات کا اظہار کیا کہ علم غیب میں نبی کی تخصیص ہے کیا؟ نبی کی ایسا علم تو چوپایوں جانوروں کو بھی حاصل ہے معاذ اللہ۔ 1857 عیسوی میں انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک ہند کو ہتھیانے اور اس پر قبضہ جمانے کی حتی الامکان کوشش کی تو ان تن کے گوروں اور من کے کانوں نے بھارت پر قابض ہونے کے بعد لوگوں کے دلوں پہ بھی قبضہ کرنے کی کوشش رہی۔ ان خبثاء نے بڑی گہرائی و گہرائی سے منصوبے بنائے اور مشورے کیے۔ ان مکاروں کا خاص مشورہ یہ بھی تھا کہ اگر ہندوستان کے لوگوں کو اپنی غلامی میں لینا چاہتے ہو تو ہمیں ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کام یہ ہے کہ قوم مسلم کے دلوں سے عشق رسول نکال دو۔ ان انگریزوں نے یہی تحریک چلانا شروع کر دی۔ انگریزوں نے یہی کام سر انجام دیا کہ سنیوں کے مقابلے میں وہابیہ دیابینہ اور ان کے مولویوں ملاؤں کو خرید لیا۔ جب انگریزوں نے نجد کے دریدہ دہنوں اور دیوبند کے بدماشوں پر اپنا مکمل طریقے سے تسلط جمایا، پھر کیا ہوا؟ مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول نکالنے کی کوشش کی۔ کسی نے حفظ الایمان لکھ کر ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کی، کسی نے تحذیر الناس تو کسی نے براہین قاطعہ وغیرہ وغیرہ لکھ کر اسلام کو ملیا میٹ کرنے کی ناپاک کوششیں کی۔ چاروں طرف سے حملے ہونے لگے، ہر چہار جانب سے آوازیں آنے لگی، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں،
کسی نے یہ لکھ مارا نماز میں رسول پاک کا خیال لانے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لانے سے گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانا بہتر ہے معاذ اللہ. 100 بار معاذ اللہ. کہیں پر اس طرح لکھا کہ غیر نبی نبی سے زیادہ علم والا ہو سکتا ہے، حضور کے لیے علم غیب کو ماننا شرک ہے، رسول پاک سے زیادہ علم تو شیطان کو ہے، وغیرہ وغیرہ. معاذ اللہ طرح طرح کے عقیدے بھارت کی سرزمین پر جنم لینے لگے. تو ایسے پرفتن دور میں اللہ کے فضل اور رسول گرامی کی رحمت نے جواب دیا، اے احمد رضا لکھو ہم تمہارے ساتھ ہیں. علی مرتضی شیر خدا کی شجاعت نے جواب دیا، احمد رضا آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں. غوث اعظم کی حمایت نے جواب دیا، احمد رضا میدان میں اتر آؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. خواجہ پاک کی روحانیت نے جواب دیا، احمد رضا ان فرقہ باطلہ کا قلعہ قمع کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں. شہزادہ عبد القادر حضرت صابر کے جلال نے جواب دیا، احمد رضا اٹھو ہم تمہارے ساتھ ہیں. شاہ نظام الدین کے نظام نے آواز دی، احمد رضا اٹھو ہم تمہارے ساتھ ہیں. اب میرے مجدد خدائے پاک کے فضل، رسول ذیشان کی رحمت، امام اعظم کی نصرت، غوث پاک کی حمایت، خواجہ پاک کی روحانیت کے سہارے ان باطل نظریات اور فاسد خیالات رسول دشمنی سے بھرپور کفریہ عبارتوں کا پردہ فاش کیا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا، اور دشمنان اسلام شاتمان رسول کو میرے مجدد نے کہیں کا نہ چھوڑا. لکھتا چلا گیا میرا امام، عشق کی بولی بولی میرے امام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے تعلق سے لکھا میرے امام نے، عظمت رسول پر لکھا میرے امام نے. وہابیت دیا بنا کے پرخچے اڑا دیے، وہابیت دیا بنا کے قلعے قمع کر دیے، اور باطل افکار و مفاسد کی دھجیاں بکھیرنے لگے میرے امام. جیسی جیسی قوم کو ضرورت پڑی مجدد نے ٹھیک اسی طرح خدمت دین متین کی، تبلیغ کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، آواز کے ذریعے. جب جب مخالفوں کا جواب مجدد دیتے تو بارگاہ رسالت میں اس طرح استغاثہ پیش کرتے تھے، ایک طرف آدائیں دیں ایک طرف ہے حاسدیں، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود، حبیبی یا رسول اللہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. لکھنا شروع کیا خدا کے فضل سے، مجدد کے قلم کو رسول گرامی کی رحمت ملی، علی مرتضی کی شجاعت کا صدقہ ملا، غوث اعظم کی حمایت ملی، امام اعظم ابو حنیفہ کی عنایت حاصل ہوئی، عطائے رسول خواجہ پاک کی نصرت نصیب ہوئی. صاحب البرکات سے برکتوں کا تحفہ لے کر مرشد گرامی آل رسول کی دعاؤں کے سہارے لکھتے لکھتے وقت کا عظیم مجدد اس منصب پر فائز ہو گیا اور اس مقام پر پہنچا کہ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی. امام احمد رضا نے فرقہ باطلہ کی بھیڑ میں بد عقیدوں کے ہجوم میں تنے تنہا پوری دلیرانہ شجاعت کے ساتھ اور عزم و حوصلے کے ساتھ دشمنان رسول شاتمان رسالت سے جو تقابل کیا ہے وہ اپنی نظیر آپ ہے. امام احمد رضا نے ان فتنوں کے نازک وقت میں بھی اپنے احساس خودداری کو زندہ رکھا اور دامن رسالت کو داغدار ہونے سے میرے امام داغدار نہ ہونے دیا میرے امام نے، کیونکہ میرا امام ہم سب کا محسن تجدید و احیاء دین کے منصب پر متمکن تھا. عشق نبوی کا دریا امام کے سینے میں موجزن تھا. منصب کا تقاضا تھا کہ رسول کے لائے ہوئے دین کے خلاف کوئی نازیبہ فکر قبول کی جائے اور نہ ہی کسی غلط تحریر کو پنپنے دیا جائے. مجدد کی جو ذمہ داری تھی میرے امام نے وہ نبھائی. امام احمد رضا نے ناموس رسالت کے تقدس کی خاطر جہاد بالقلم فرمایا، لہٰذا ہر وہ عبارت اور ہر وہ تحریر جو شان رسالت کے خلاف تھی اس کا حق و صداقت کے زاویہ نظر سے محاسبہ کیا. شرعی گرفت فرمائی اور شرعن جو حکم اس پر عائد ہو سکتا تھا وہ لگایا. زمانہ چیخ اٹھا، نجدیت مارے شرم کے منہ چھپانے لگی، ایوان باطل میں بھونچال آ گیا. ایسا کوہرام برپا ہوا جو آج تک باقی ہے. کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقرار، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقرار. آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں. امام احمد رضا عقائد و افکار میں متقدمین اور سلف صالحین
کے پیرو تھے۔ سراج الائمہ کاشف الغمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد اور مشرباً قادری تھے۔ امام احمد رضا نے مذہب کے علاوہ علم و فن اور سیاست میں بھی تجدید و احیاء کے اہم فرائض انجام دیے۔ اسی باعث علماء عرب و عجم نے انہیں 14ویں صدی کا عظیم مجدد قرار دیا اور دنیا نے اس عظیم مجدد کو تسلیم بھی کیا۔ اور امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت محی الحنفیت فاضل بریلوی نے اپنی تمام زندگی عقائد اسلام و سنیت اور ناموس رسالت کی پہرے داری میں گزاری، اور ان کا قلم مبارک بدعقیدوں کی بدعقیدگی اور فتنہ پروروں کے فتنوں کا تعاقب کرتا رہا، اور اسلام کی عزت و حرمت کے مقابل وہ کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے، اور ان کے بلاغ فتاوا اور علمی تنقید و گرفت لا محالہ ان کی غیرت و حمیت ایمانی اور عشق نبوی کا مظہر عتم ہے۔ سامعین کرام، شروع سے ہی اسلام کی کھیتی کو اجاڑنے والے آتے رہے اور ناکام و نامراد جاتے رہے، اور ہر عالم اسلام نے اسلامیہ نے عالم نے ان کو اپنی نظروں سے گرا دیا۔ ان کا نام و نمود اس صفحہ ہستی سے مٹ گیا، اور اسلام کی کھیتی آج تک ہری بھری ہے اور انشاءاللہ سرسبز و شاداب رہے گی۔ اسلامی کی فطرت نے قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا اسے دباؤ گے۔ صدر الافاضل فخر الاماثل حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی کے والد ماجد حضرت مولانا معین الدین نزہت کا واقعہ ہے۔ نزہت صاحب کا واقعہ سماعت فرمائیں کہ وہ پہلے بانی مدرسہ دیوبند مولوی قاسم نانوتوی کے مرید ہو گئے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ بد مذہب بڑی عیاری و مکاری اور چال بازی اختیار کیے ہوئے تھے۔ بانی مدرسہ دیوبند مولوی قاسم نانوتوی نے نزہت صاحب کو میلاد شریف اور صلاۃ والسلام کے ساتھ پڑھنے کی اجازت دے دی، یعنی آپ میلاد شریف پڑھیں تو صلاۃ والسلام کے ساتھ پڑھیں، یہ اجازت دے دی اور بہت اچھا عمل بتایا۔ لیکن جب آپ کو حسام الحرمین دکھائی تو نزہت صاحب سکتے میں آ گئے، اور امام احمد رضا کی تصنیف فرمودہ حسام الحرمین دیکھتے ہی حیران و ششدر رہ گئے، اور نانوتوی سے رشتہ بیعت توڑ کر عاشق رسول اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے مرید ہو گئے۔ شرف بیعت سے فارغ ہونے کے بعد برجستہ یوں گویا تھے، پھرا ہوں میں اس گلی سے نزہت ہوں جس میں گمراہ شیخ و قاضی رضائے احمد، اسی میں سمجھوں گا مجھ سے احمد رضا ہو راضی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر آپ پوری گہرائی و گہرائی سے دیکھیں تو بڑے کام کا نام ہے احمد رضا۔ یہ بات خوب اچھی طرح اظہر من الشمس و اب یظہر الامس ہو جاتی ہے کہ احمد رضا کسی فرد واحد کا نام نہیں، احمد رضا پوری ایک تحریک کا نام ہے، احمد رضا ایک انسان کا نام نہیں بلکہ مجسم ایک جواب کا نام ہے، احمد رضا ایک مکتبہ فکر کا نام ہے، احمد رضا مکمل ایک فکر و دانش کا نام ہے، احمد رضا عشق رسالت کی حسین وادیوں میں ایک چہچہاتی ہوئی کوئل کا نام ہے۔ احمد رضا ذرا قریب سے آؤ اور چشمہ ایمانی سے دیکھیں تو یہ بڑے کام کا نام ہے احمد رضا۔ نہ تیری رضا نہ میری رضا نہ ان کی رضا نہ ان کی رضا، احمد رضا مدینے والے کی رضا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بحمدہ تبارک و تعالی امام احمد رضا فاضل بریلوی کا نام اقدس ایسا ہے جو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا کے کھڑا کر دے۔ تو بات چل رہی ہے کہ احمد رضا ان کی تمہاری ہماری اہل اقتدار اہل ثروت و حکومت کی رضا نہیں، احمد رضا مدینے والے کی رضا۔ میرے مجدد کا نام دنیا کو اس بات کی جانب متوجہ کرتا ہے کہ کائنات میں سب راضی ہو جائیں گے تو کیا حاصل اگر وائس وجود کائنات سید السادات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں تو نجات نہیں ہوگی۔ اسی لیے والد صدر الافاضل جناب نزہت نے کہا تھا، پھرا ہوں میں اس گلی سے نزہت ہوں جس میں گمراہ شیخ و قاضی رضائے احمد، اسی میں سمجھوں گا مجھ سے احمد رضا ہو راضی۔ اللہ اللہ، نہ جانے کتنے عقل کے دشمن اپنی خباثت و عداوت کی ہولی کھیلتے رہے کہ ہم نام رضا کو انمٹ کر کے ہی رہیں گے، مگر زمانہ گواہ ہے وہ مٹانے والے خود تو مٹ گئے، کفر کا فتویٰ لگانے والے ملیا میٹ ہو گئے اور اس دنیا سے خاموشی سے چلے گئے۔ کئی نے زبانیں کھولی مگر گنگ ہو گئیں، ان کے اپنے وہ رسائل و جرائد جس میں سوائے غلاظت و خباثت کے کچھ اور تحریر نہ تھا، نہ پید ہو کر کے رہ گئیں۔ مگر قربان جاؤں میں اپنے اس مجدد کی تصنیفات و
تحقیقات عالیہ کی شہرت پر جو ملت کے ہر فرد سے خراج تحسین وصول کر چکی ہے بڑے بڑے کٹ ملے، ایک سے ایک چپ و دستار والے، بدعقیدگی کے پلندے، دل کے گندے، مجدد اعظم امام احمد رضا کے بارے میں غلط باتیں لکھتے رہے۔ کچھ تو وہ ہیں جو بہت پہلے سے بے نقاب ہو چکے ہیں، اور جو بچے کچے تھے وہ اب بے نقاب ہو رہے ہیں۔ جن منحوسوں نے مجدد کے خلاف آواز اٹھائی تھی مگر خود ان کے لوگ ان کے اپنا چہرہ نہ دیکھ سکے، غلط بیانی کرتے کرتے ان کے قلم تو ٹوٹ گئے، ان ناپاک ادیبوں کا کبر و نخوت سے بھرا ہوا ادب تو خاک میں مل گیا، مگر امام احمد رضا اسلام و سنیت کے آسمان پر ٹھیک اس طرح جگمگا رہے ہیں جیسے چودھویں کا چاند جگمگاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نام رضا تا قیام قیامت جگمگاتا رہے گا، کیا ہی فرحت فضا ہے نام رضا، سنیوں کو دیتا ہے مزہ، وہابیوں کو دیتا ہے بھگا، جس نے نہ مانا تمہیں رضا وہ زمانے کو بڑا ہی کھلا، اور جس نے رضا سے عقیدت کا اعتراف کیا ہے برملا، وہی زمانے میں خوب پھولا ہے اور پھلا، جو رضا کے حسد میں مرا وہ کہیں کا نہیں رہا، یہ جلسہ ہے عاشقوں کا سجا، اسی باعث نجدی کے دل پہ آرا چلا، کیونکہ اس کا دل ہے بڑا ہی گلا اور سڑا، جسے بھی لگا نام رضا بھلا، اسے ہر ایک سنی نے سر پہ بٹھا لیا۔ آج ہر ایک دانشور، ہر ایک مفکر اہل سنت کے پلیٹ فارم سے پوان کے دھل اعلان کر رہا ہے، کیا دنیا سنیت کے مسیحا کا نام امام احمد رضا ہے، عاشق ماہ رسالت کا نام امام احمد رضا ہے، احقاق حق اور ابطال باطل میں امتیاز پیدا کر دینے والے کا نام امام احمد رضا ہے، ایوان نجدیت و وہابیت میں زلزلہ پیدا کرنے والے کا نام امام احمد رضا ہے، دیوبند سے لے کر قادیان تک کی منظم سازشوں کو چکنا چور کر دینے والے کا نام امام احمد رضا ہے، ندوہ سے لے کر نجد تک کے کفری ایوانوں کو تہس نہس کر دینے والے کا نام امام احمد رضا ہے، سامراجیت کی بالا دستی کے غرور کو خاک میں ملانے والے کا نام امام احمد رضا ہے، اپنی صدائے حق سے گمراہوں کے طوفان بدتمیزی کو ملیا میٹ کر دینے والے کا نام امام احمد رضا ہے، مردہ سنیت میں روح پھونک کر سنیت کو حیات نو بخشنے والے کا نام امام احمد رضا ہے، عالم اسلام و سنیت کے مسلمانوں کے دلوں میں عشق نبی کی لذتوں کو بٹھانے والے کا نام امام احمد رضا ہے، عقائد اہل سنت کی صیانت و حفاظت میں اپنے خون کی ہر بوند وقف کر دینے والے کا نام امام احمد رضا ہے، مسلک حقہ کی ترویج و اشاعت اور مذہب ابو حنیفہ کی تن من دھن سے خدمت کر دینے والے کا نام امام احمد رضا ہے، اپنے زمانے کے رازی، اپنے زمانے کے رومی، اپنے زمانے کے غزالی کا نام امام احمد رضا ہے، بڑے بڑے فلاسفہ و مناطقہ کو اپنی خدا داد علوم و فنون کی تابناک شعاؤں سے چکا چوند کر دینے والے کا نام امام احمد رضا ہے، نیابت غوثیت ماب کا حق ادا کرنے والے کا نام امام احمد رضا ہے، خواجہ پاک کے دربار کو مقبولیت دعا کا مقام بتانے والے کا نام امام احمد رضا ہے، نبی اور آل نبی کی عظمتوں کا سکہ لوگوں کے دلوں میں نقش کر دینے والے کا نام امام احمد رضا ہے، اولیاء کرام کی رفعت و بلندی کو اجاگر کر دینے والے کا نام امام احمد رضا ہے، 55 سے زائد علوم و فنون کے ماہر کا نام امام احمد رضا ہے، 1000 سے متجاوز کتابوں کے مصنف کا نام امام احمد رضا ہے، صدر الافاضل علیہ الرحمہ۔ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ بعد وصال جب اعلیٰ حضرت کے مزار پر انوار پر صدر الافاضل فخر اماثل حاضر ہوتے تو بچشم اشکبار یہی فرماتے تھے کہ حقیقت یہ ہے کہ دین تو ملا تو یہاں سے، ان کو تحقیقات رضا پر صدر الافاضل کو، مفسر قرآن حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کو تحقیقات رضا پر اعتماد کلی تھا، فرمایا کرتے تھے کہ میری نظر میں اعلیٰ حضرت کی تحقیقات علامہ شامی کی تحقیقات سے کئی درجے بلند ہیں۔ علماء حق کے نزدیک آپ سے محبت رکھنا سنیت کی علامت ہے، اور آپ سے بغض و کدورت رکھنا بددین ہونے کی پہچان ہے۔ حضرت مولانا قادر بخش سہسرامی صاحب علیہ الرحمہ جو ایک بہت بڑے مشہور عالم اور زبردست مقرر اور بے باک وائز تھے، ایک مرتبہ صوبہ بہار کے سنی مسلمانوں نے سہسرامی صاحب کو اپنے یہاں تقریر کے لیے بلایا۔ بعد تقریر جب حضرت کھانے کے لیے بیٹھے تو کسی نے پوچھا، حضرت سنی اور وہابی کی کیا پہچان ہے؟
ایسی بات بتا دیجئے کہ جس کے ذریعے ہم لوگ بھی سنی اور وہابی کو پہچان سکیں، کوئی بڑی علمی بات نہ ہو۔ مولانا نے فرمایا کہ ایسا آسان اور کھرا قاعدہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اس سے اچھا ملنا مشکل ہے۔ آپ لوگ جب کسی کے بارے میں معلوم کرنا چاہیں کہ سنی ہے یا وہابی، تو اس کے سامنے اعلیٰ حضرت باعث خیر و برکت، عاشق ماہ رسالت، عبقری شخصیت، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت فاضل بریلوی کا تذکرہ چھیڑ دیجئے اور اس کے چہرے کو بغور دیکھیے۔ اگر چہرے پر بشاشت اور خوشی کے آثار نمودار ہوں تو سمجھ لیجئے کہ سنی ہے، اور اگر چہرے پر پسماندگی اور کدورت دیکھیں تو سمجھ جائیے کہ وہابی ہے وہابی، اور اگر وہابی نہیں جب بھی اس میں کسی قسم کی بے دینی ضرور ہے۔ اللہ رسول سے محبت کرنے والے کو اپنا عزیز سمجھتے تھے اور اللہ رسول کے دشمن کو اپنا دشمن جانتے تھے۔ اپنے مخالف سے کبھی کچھ خلقی سے پیش نہ آتے۔ خوش اخلاقی کا یہ عالم تھا کہ جس سے ایک بار کلام فرمایا اس کے دل کو گرویدہ بنا لیا۔ کبھی دشمن سے بھی سخت کلامی نہ فرمائی، ہمیشہ حلم سے کام لیا، کبھی دشمن دین سے کبھی نرمی نہیں برتی۔ گفتگو طویل ہو جائے گی، بس میں اختصار کے ساتھ آپ کو اور تھوڑا سا بتا دوں۔ آپ نے وصال سے 4 ماہ 22 روز قبل اپنی وفات شریف کی تاریخ اس آیت کریمہ سے استخراج فرمائی، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ، یعنی خدام چاندی کے کٹورے اور گلاس لیے ان کو گھیرے ہیں۔ وصال شریف 25 صفر المظفر 1340 ہجری کو جمعے کے دن 2:38 پر عین اذان جمعہ میں ادھر حی علی الفلاح سنا، اور ادھر امام پاک کی روح پرفتور نے داعی اللہ کو لبیک کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح آپ کی کل عمر شریف 68 سال کی ہوئی ہے۔ غسل شریف، آپ کے غسل شریف میں علماء عظام اور سادات کرام و حفاظ کرام شریک تھے۔ جناب سید اطہر علی صاحب نے لحد کھودی، حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مصنف بہار شریعت نے حسب وصیت شریف غسل دیا، جناب حافظ امیر حسن صاحب مراد آبادی نے مدد دی، حضرت علامہ سید سلیمان اشرف بہاری سابق صدر دینیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ نے وسید محمد جان وسید ممتاز علی صاحب نے پانی ڈالا، سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے علاوہ دیگر خدمات غسل کے وصیت نامے کی دعا بھی لوگوں کو یاد کرائی، حضرت حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان علیہ الرحمہ نے مواضع سجود پر کافور لگایا، صدر الافاضل حضرت مولانا سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی نے کفن شریف بچھایا، اور جنازے کی نماز حجت الاسلام حضرت علامہ حامد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان آپ کے شہزادے اکبر نے پڑھائی۔ ابر رحمت ان کی مرقد پر گہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے علم و عشق کی دنیا میں وہ خدمات انجام دیں جس کی نظیر و مثیل دور دور تک نظر نہیں آتی۔ آپ عشق و محبت کے ماحول میں عاشق رسول اعظم ہیں تو شریعت میں سراج الفقہ حضرت امام اعظم کے قدم بقدم ہیں، اور طریقت میں امام الاولیاء حضور غوث اعظم کے نائب اکرم ہیں۔ آپ نے جماعت اہل سنت کو رسول گرامی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا گرویدہ و مستانہ بنایا ہے کہ آج نام رضا ہر ایک عاشق رسول کے دل کی دھڑکن بن گیا ہے۔ اس لیے یہ دنیا کہہ رہی ہے، صدائیں دے رہے ہیں اہل سنت، سچ ہے یہ اختر وقار سنیت باقی امام احمد رضا سے ہے۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں، اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ پروگرام عرس رضوی کے مبارک موقع پر ہمارے کرامت بھائی کرامت ریکارڈنگ سینٹر کی جانب سے اس پروگرام کو نشر کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی خدمات انجام دیتے ہیں۔ علماء و مشائخ و شورا کے کلام و بیان کو نشر کرتے ہی رہتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کرامت ریکارڈنگ سینٹر کی جانب سے جتنے پروگرامز ہیں ان سب کو پہنچائیں اور عوام اہل سنت تک زیادہ سے زیادہ ارسال کریں، اور دعاؤں میں بھی ہمارے کرامت بھائی کو یاد رکھیں۔ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کو دونوں جہان کی لازوال نعمتوں سے مسرتوں سے مالا مال فرمائے، اور تمامی عوام و خواص برادران اہل سنت کو مولا کریم عرس رضوی کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ مولا تبارک و تعالی سب کی پریشانیاں دور فرمائے، موجودہ بلا و وبا سے ہم سب کی مولا حفاظت و سیانت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عامل بنائے، مولا برائیوں سے بچائے، نیکیوں کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ عرس رضوی زندہ باد،
فیضان مفتی اعظم پائند آباد خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہیں باغ بات جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا وما علینا الا البلاغ المبین السلام علیکم ایک بات یہ بتا دوں کہ آج کے اس پروگرام کی ریکارڈنگ کرامت ریکارڈنگ سینٹر میں ہو رہی ہے جن حضرات کو اس پروگرام کی ریکارڈنگ حاصل کرنی ہے وہ یوٹیوب پر جا کر کرامت ریکارڈنگ بنارس سرچ کر کے حاصل کر سکتے ہیں